الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے آج کی موضوع ہے سورہ نحل کی فضیلت. پیارے بھائیو، سورہ نحل مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے. البتہ آیت فعاقبوا بمثل ما عوقبتم بہ سے لے کر سورت کی آخر تک جو آیات ہیں وہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. نیز اس کے بارے میں اور اقوال بھی ہے. اس صورت میں 16 رکوع اور 128 آیتیں ہیں. نحل نام رکھنے کا وجہ یہ ہے کہ عربی میں شہد کی مکھی کو نحل کہتے ہیں. اس صورت کی آیت نمبر 68 میں اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کا ذکر فرمایا. اس مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ نحل رکھا گیا. پیارے بھائیوں، متعدد اندرونی شہادتوں سے اس کے زمانی نزول پر روشنی پڑتی ہے. مثلا آیت نمبر 41 کے فقرے والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت ہجرت حبشہ واقعہ ہو چکی تھی. من کفر باللہ من بعد ایمانہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت ظلم و ستم پوری شدت کے ساتھ ہو رہا تھا، اور یہ سوال پیدا ہو گیا تھا کہ اگر کوئی شخص ناقابل برداشت اذیت سے مجبور ہو کر کلمہ کفر کہہ بیٹھے تو اس کا کیا حکم ہے. اور آیت نمبر 112 تا 114 کا صاف اشارہ اس طرف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد مکہ میں جو زبردست قات و نما ہوا تھا وہ اس سورت کے نزول کے وقت ختم ہو چکا تھا. اس سورت میں آیت نمبر 115 ایسی ہے جس کا حوالہ سورہ انعام آیت نمبر 119 میں دیا گیا ہے، اور دوسری طرف آیت نمبر 118 ایسی ہے جس میں سورہ انعام کی آیات 146 کا حوالہ دیا گیا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان دونوں سورتوں کا نزول قریب العہد ہے. ان شہادتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس سورت کا زمانہ نزول بھی مکے کا آخری دور ہی ہے، اور اس کی تائید سورت کی عام انداز بیان سے بھی ہوتی ہے. پیارے بھائیوں، موضوع اور مرکزی مضمون اس سورت کا یہ ہے شرک کا ابطال، توحید کا اثبات، دعوت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننے کے برے نتائج پر تنبیہ و فیمائش، اور حق کی مخالفت و مزاحمت پر زجر و توبیخ. پیارے بھائیوں، کفار مکہ بار بار کہتے تھے کہ جب ہم تمہیں جھٹلا چکے ہیں اور کلم کلا تمہاری مخالفت کر رہے ہیں تو آخر وہ خدا کا عذاب آ کیوں نہیں جاتا جس کی تم ہمیں دھمکیاں دیتے ہو. اس بات کو وہ بالکل تکیہ کلام کی طرف اس لیے دہراتے تھے کہ ان کے نزدیک یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر نہ ہونے کا سب سے زیادہ صریح ثبوت تھا. اس پر فرمایا کہ بے وقوفو، خدا کا عذاب تو تمہارے سر پر تلا کھڑا ہے، اب اس کے ٹوٹ پڑنے کے لیے جلدی نہ مچاؤ بلکہ ذرا سی مہلت باقی ہے. اس سے فائدہ اٹھا کر بات سمجھنے کی کوشش کرو. اس کے بعد فوراً تفہیم کی تقریر شروع ہو جاتی ہے اور حسب ذیل مضامین بار بار یکے بعد دیگر سامنے آنے شروع ہوتی ہے. نمبر 1، دل لگ کے دلائل اور آفاق و انفس کے آثار کی کلی شہادتوں سے سمجھایا جاتا ہے کہ شرک باطل ہے اور توحید ہی حق ہے. نمبر 2، منکرین کے اعتراضات، شکوک، حجتوں اور حیلوں کا ایک ایک کر کے جواب دیا جاتا ہے. نمبر 3، باطل پر اصرار اور حق کے مقابلے میں استکبار کے برے نتائج سے ڈرایا جاتا ہے. نمبر 4، ان اخلاقی اور عملی تغیرات کو مجمل مگر دل نشین انداز سے بیان کیا جاتا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین انسانی زندگی میں لانا چاہتا ہے. اور اس سلسلے میں مشرکین کو بتایا جاتا ہے کہ خدا کو رب ماننا جس کا انہیں دعویٰ تھا محض خالی خولی مان لینا ہی نہیں ہے
بلکہ اپنے کچھ تقاضے بھی رکھتا ہے جو عقائد، اخلاق اور عملی زندگی میں نمودار ہونے چاہیے۔ نمبر 5، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کی ڈھارس بندھائی جاتی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ کفار کی مزاحمتوں اور جفاکاریوں کے مقابلے میں ان کا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ پیارے بھائیوں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی سورہ نحل میں ایک آیت ہے جو کہ تمام خیر و شر کے بیان کو جامع ہے، اور وہ یہ آیت ہے: ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ بے شک اللہ عدل اور احسان اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم فرماتا ہے، اور بے حیائی اور ہر بری بات اور ظلم سے منع فرماتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ پیارے بھائیوں، مروی ہے کہ جب حضرت برم ابن حیان رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان سے لوگوں نے عرض کی: آپ کوئی وصیت فرما دیجئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: میں تمہیں سورہ نحل کی اس آیت ادعو الی سبیل ربک بالحکمت سے لے کر سورت کے آخر تک بیان کی گئی باتوں کی وصیت کرتا ہوں۔ اب ترجمہ سنیے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم آ پہنچا، اب اس کی جلدی نہ مچاؤ، تمام پاکی اس کے لیے ہے، وہ برتر ہے ان سب سے جنہیں یہ اللہ کے نزدیک شریک بتلاتے ہیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔